وومن ہمارے معاشرے کا ایک ایسا حصہ جو ہماری سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ اور اس کی پراسپیرٹی پہ ایک بہت امپورٹنٹ اور کروشل رول پلے کرتا ہے. ایون اف وی لک ڈاؤن تھرو دا ہسٹری, مین اینڈ وومن both were responsible for the upcoming behavioral characteristics of the future generation. یعنی کہ ان دونوں کے ہی ایکشنز کہیں نہ کہیں رسپانسبل تھے فار دا بیہیویئرل کریکٹرسٹکس آف دا فیوچر جنریشنز. لیکن اگر انسانی تاریخ کو دیکھا جائے تو وومن ہیو بین مچ مور امپیکٹفل ان دس کیٹیگری رادر دین مین. لیکن ایون آفٹر بینگ دا سینٹر آف اٹینشن they were not given the basic rights of survival of human being. ایسے حالات کے اندر اسلام کی طرف سے ان کو وہ ویلیوز وہ رائٹس پرووائڈ کیے گئے جن کی وہ حقدار تھیں, اور اس حد تک امپورٹنس دی گئی کہ ان کو اپنا آپ چھپانے کا حکم دیا گیا. اور یہاں ایک پوائنٹ یاد رکھنا نہایت ضروری ہے کہ only the precious and important things are kept hidden from others. ان ساری لمیٹیشنز کا مقصد ایک ایسا معاشرہ کریٹ کرنا تھا جس کے اندر وومن وڈ بی فری ٹو ورک الانگ سائڈ مین, بٹ ان کو کسی بھی طرح سے انکمفرٹیبل فیل نہ کرنا پڑے. پر سب کانٹیننٹ کے اندر جو مووی کلچر دکھایا جاتا ہے اس کی وجہ سے ہماری سوچ کافی حد تک تبدیل ہو چکی ہے. موویز اور ڈراماز میں بار بار دکھائے جانے والے سینز اور سینیریوز ہماری ینگ جنریشن کے مائنڈ میں ایک نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں, اور یہ نیگیٹو امپیکٹ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ انہیں صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے میں بھی مشکل ہوتی ہے. اور حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ راہ چلتی لڑکی کو چھیڑنا ہمارے معاشرے کے لڑکوں کا ایک عام معمول بن چکا ہے. علم و ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ زیادہ تر غور و فکر میں مشغول ہوتے ہیں, اور شاید اسی وجہ سے وہ حالات کو پہلے بھانپ لیتے ہیں. منٹو نے اپنی ایک تحریر میں کہا تھا کہ اس طرح کے مرد شاید صرف اپنی گھر کی عورتوں کو عورت سمجھتے ہیں, باہر کی تمام عورتیں ان کے لیے صرف ایک گوشت کی مانند ہوتی ہیں جس کو دیکھ کر ان کی کتوں کی طرح رال ٹپکتی رہتی ہے. سننے میں تو شاید یہ بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ یا فکشنل لگتا ہے, پر آج کل ڈسکلوز ہونے والے کیسز اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ حالات واقعی اس طرف چلتے جا رہے ہیں. ٹو دس پوائنٹ ہمیں پتہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے, ہمیں اس کی کازز پتہ ہیں کہ جو اس مسئلے کو پرووک کرتی ہیں, بٹ وائی از دس دیٹ وی آر انیبل ٹو فائنڈ دا سولوشن آف دس پرابلم. ہمارا معاشرہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ ایسے کیسز سنگین سے سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں, اور حالات یہ ہیں کہ اس طرح کے ٹاپک پر بات کرنے کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے. اگر اس بات کا جلد کوئی سلوشن نہ نکلا تو اسی طرح آئے روز جسٹس فار دس جسٹس فار دیٹ کے ٹرینڈز چلتے رہیں گے, اور وقت گزرنے کے ساتھ آہستہ آہستہ یہ بھی ختم ہو جائیں گے. اور یہی بات ہے قابل غور.